مسجد نبوی کے کونے میں ایک عربی دیہاتی آ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑے اس کو کہ اس کو جھڑکے۔ آقا کریم نے ان کو بلا لیا، کہا اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بلایا، کہا یہ مسجدیں ذکر و فکر کے لیے بنائی گئی ہیں، بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی، اور پھر وہاں پانی بہا دیا گیا۔ تو بعض اوقات ہم جس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو موبائل ہے یہ اس دور کی ضرورت ہے، تو بعض اوقات اس کو بند کر دیں تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھول لیں تو بند کرنا یاد نہیں رہتا، تو بعض اوقات نماز کے اندر اس کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس بیچارے کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کو تیزی سے بند کرنا بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ دیر بھی ہو جاتی ہے۔ خیر وقت گزر گیا، اب 4 رکعتی نماز ہے، یہ پہلی رکعت کے اندر حادثہ ہوا تو 3 پوری رکعتیں ہیں وہ غصے سے بھرے رہتے ہیں کچھ نمازی کہ اب سلام پھیر کے تو ہم اس کی خبر لیں گے، اور پھر سلام پھیر کے حالانکہ 3 رکعتیں گزر گئی ہیں، تم رب سے جڑے ہوئے ہو، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ترغیب کی آیتیں بھی آئیں، ترغیب کی آیتیں بھی آئیں، جنت کا تذکرہ بھی آیا، جہنم سے بھی ڈرایا گیا، تلاوت بھی ہوئی، تم سجدے میں بھی گرے اس کے حضور، تم رکوع میں بھی گرے، لیکن یہ نہیں بھولے کہ گھنٹی اس طرف سے بجی تھی۔ اور پھر سلام پھیر کے سب نے ایسے گھور کے دیکھا جیسے کھا جائیں گے۔ اب اس کو دیکھیں اور اس پیشاب کرنے والے کو دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں اور رسول اللہ کا عمل دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اسی لیے تو لوگوں نے بھگا دیا ہے مسجدوں سے لوگوں کو کہ جو مذہبی طبقہ اس کا رویہ کتنا سخت ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک چیز ہے جس کا تعلق دین سے اس طرح سے نہیں ہے، طریقہ کار سے ہے، تنظیمی طریقہ ہے، طریقت کا طریقہ ہے، آپ کا تربیتی طریقہ ہے، اور اگر کوئی بندہ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں ایک تنظیم کھڑی کر لی ہے اور میں اس کا ایک طریقہ وضع کرتا ہوں اور اس کے مطابق جو نہیں چلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے یہ رویہ اختیار کر لیا اور کیا انداز اختیار کر لیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ منبر و محراب کے لوگوں کا بھی فہم دین ناقص ہے۔ فہم دین ناقص ہے تو پھر کس طرح دین فروغ پائے گا؟ تو یہ ضرورت ہے کہ دین کو سمجھنا۔ تو شیطان کے طریقے ہیں، وہ علماء کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، جاہلوں کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، متکبر کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، منکسر المزاج شخص کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس نے الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے لیے الگ پیکج ہے اس کے پاس۔ سخی کے لیے الگ ہے، سخت شخص کے لیے الگ ہے، متکبر کے لیے الگ ہے، مولوی صاحب کے لیے الگ ہے، پیر صاحب کے لیے الگ ہے، کارکن کے لیے الگ ہے، لیڈر کے لیے الگ ہے، حاکموں کے لیے الگ ہے، نمازیوں کے لیے الگ ہے، ہر ایک کے لیے الگ اس کے پاس پیکج ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ سب کو لوٹ رہا ہے۔ یہ شیطان کے مکر ہیں، فریب ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہاں یہ خطوہ کی جمع ہے،